حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے مناسبت سے ہمارا جو ٹاپک کا نام دیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے ایک بات ضروری ہے کہ ایک انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر ہیں ان میں سے ہر ایک پر ایمان نہ لے آئے، ہر ایک کو تسلیم نہ کر لے۔ اور انہی 5 بنیاد میں سے ایک پہلا جو بنیاد ہے وہ یہ کہ کلمہ توحید کا اقرار کرنا، ساتھ میں اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پختہ کرنا، ان کے بارے میں گواہی دینا کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری پیغمبر ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم اس بات کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ صرف ہمارے زبان پر ہی محدود ہے یا ہمارے دل تک ہی محدود ہے، یا ہم اس کو اپنی زندگی میں لاگو بھی کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج اگر ہم دنیا کے اندر دائرہ نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے اکثریت ایسے ہیں جو کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہم متبع رسول ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ دعوے میں دھوکہ پایا جاتا ہے، اس کلام میں دھوکہ پایا جاتا ہے، اس زبان میں دھوکہ پایا جاتا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کی تشریح سے پہلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، جس میں دین کی بنیاد بتلائی گئی ہے، اسلام کی بنیاد بتلائی گئی ہے کہ آخر کار اسلام کے اندر کن چیزوں کی پیروی کرنی ہے اور کن چیزوں کی پیروی نہیں کرنی ہے، اسلام کے اندر کن کن لوگوں کو اہمیت کا درجہ دیا گیا ہے، کن لوگوں پر بیس ہے اسلام۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آتے ہیں جن کے حالات دیکھ کر نہ ہی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسافر ہیں، اور صحابہ کرام بیان کرتے ہیں نہ ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے ارد گرد کے ہیں۔ وہ شخص آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اپنا گھٹنا اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر ملا کر بیٹھتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، مل اسلام، اسلام کیا چیز ہے؟ جب یہ حدیث ہم سمجھ جائیں گے تو ہماری ٹاپک کو سمجھنے کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی یعنی توحید کی گواہی اقرار کرنا، یعنی اللہ رب العالمین ایک ہے اس کو تسلیم کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ
وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، اور اس کے بعد اس بات کا اقرار کرنا یا اس بات پر عمل کرنا کہ دین اسلام میں دوسری بنیادی چیز نماز قائم کرنا ہے، اور پھر اسلام یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر استطاعت ہے، طاقت ہے تو حج بیت اللہ کرنا۔ یہ 5 چیز اسلام کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بتلایا۔ اب چونکہ ایمان کی بات آئی کہ اللہ پر ایمان لانا، توحید کا اقرار کرنا، توحید کے اقرار میں اللہ پر ایمان لانا، اب اس شخص نے دوبارہ ایک سوال کیا اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں، ایمان یہ ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان مضبوط ہو، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتابوں پر ایمان مضبوط ہو، آپ کا اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ کے نبی یعنی اللہ کی طرف سے جتنے رسول بھیجے گئے ہیں اسی طریقے سے تقدیر پر ایمان ہو اور یوم آخرت پر ایمان ہو۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 اجزاء ذکر فرمائے۔ پھر وہ شخص اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت بندگی اس انداز سے کریں، ان تعبد اللہ کأنہ تراہ، کہ گویا کہ آپ اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو، اللہ رب العالمین آپ کے سامنے ہے، آپ اپنی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کی دیکھ رہے ہو، اللہ رب العالمین کی مشاہدہ کر رہے ہو، اور اگر آپ اپنے دل میں یہ فیلنگ نہ پیدا کر سکے، یہ احساس نہ ہو آپ کے دل میں، تو آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی نظر آپ پر ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث میں اس کی تائید کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں مجھے بتلائیے، تو یہی بات اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ریپیٹ کرتے ہیں، ان کو یہی اسلام کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں کہ نماز قائم کرنا، توحید کا اقرار کرنا، روزہ رکھنا اور حج بیت اللہ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اب ذرا مجھے اس بات کا جواب دیں کہ اسلام کی تعریف میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے اقرار کا ذکر کیا، یعنی توحید کو ماننا، اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج بیت اللہ کرنا۔ ایمان میں اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اللہ پر ایمان مضبوط ہونا اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتابوں پر ایمان ہونا اور فرشتوں پر ایمان ہونا، رسول پر ایمان ہونا۔ یا انسانی طور پر رسول کے علاوہ کوئی اور تیسری ذات کا اللہ کے رسول نے نام نہیں لیا، کوئی تیسرے شخص کا اللہ کے رسول نے نام نہیں لیا۔ اگر انسان بشر کے طور پر دیکھا جائے تو صرف اللہ کے رسول کا نام وہاں پہ، یعنی رسول اکرم جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں انہی کا نام ہے۔ رسولوں پر ایمان لانا یہی اصل میں اسلام ہے، اور اسلام اسی چیز کا نام ہے۔ اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام یہ چیز نہیں ہے، اسلام تو یہ ہے کہ کسی ائمہ کی اتباع کی جائے، کسی بزرگ کی اتباع کی جائے، یا جیسے کہ ہمارے سماج میں ہمارے
بر صغیر کے اندر خاص طور پر اس بات کو ہوا دیا گیا ہے کہ اگر آپ ائمہ اربعہ میں سے ان 4 اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید نہیں کرتے ہیں تو آپ اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں. اگر یہ بات ہوا دی گئی ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ ان اسلام کی تعریف میں، ایمان کی تعریف میں، احسان کی تعریف میں یہ ائمہ کا ذکر ایک لفظ بھی نہیں ہے. جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف کی، اسلام کے کام بتلائے، ایمان کی تعریف کی، ایمان کے اجزاء بتلائے، اس میں نہ ایمان کے اجزاء میں کسی ائمہ یا کسی بزرگ کا ذکر ہے اور نہ ہی کسی اسلام کی تعریف میں اس بات کا ذکر ہے کہ کسی ائمہ کی اقرار کی جائے. اس سے بات واضح ہو گئی کہ اگر کوئی بندہ ان ائمہ اربعہ یا دیگر اماموں پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی اتباع نہیں کرتے، رسول کی اتباع پر ڈٹے رہتے، قرآن کی اتباع پر ڈٹے رہتے، تو وہ کامل مومن ہے، ان کی ایمان میں کوئی نقص نہیں ہو. اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اسلام سے خارج ہے، اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ دیندار نہیں ہے، وہ اسلام کے خلاف ہے. ائمہ اربعہ کا اسلام سے یعنی اسلام ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ائمہ اربعہ کی فالو کی جائے یا نہ کی جائے، اسلام اپنی جگہ پر برقرار ہے، اسلام کے ماننے والے اپنی جگہ پر برقرار ہے. اور یہاں جو بیسک چیز ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ قرآن کے بعد ہمیں صرف اور صرف اللہ کے رسول کی اتباع کرنی ہے. کیونکہ ایمان کی تعریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسولوں پر ایمان لانا. تو جتنے انبیاء کرام آئے ہیں ان پر ایمان رکھنا اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کتابوں پر ایمان لانا. تو جتنے انبیاء آئے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہوئے جب آخری پیغمبر آ گئے تو انہی کے مطابق عمل بھی کرنا. تو پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی اتباع، کسی اور کی پیروی نہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صرف اس حدیث سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے کلام سے ثابت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اللہ کے رسول جو چیز آپ کو دیں اسے لے لیں اور جس سے روکے اس سے رک جائیں، جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جائیں. اور جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے، اس آیت کا خلاصہ تو یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی میں، پوری لائف سٹائل میں جو بھی کام ہمیں کرنا ہے، جو بھی ہمیں فیصلہ کرنا ہے، اگر اس کام میں، اس فیصلے میں اللہ کے رسول کا فیصلہ آ گیا تو ہمیں چاہے وہ ہمارے مفاد پہ ہو یا نہ ہو، ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا نہ ہو، اس کو من و عن تسلیم کر لینا، یہی اصل میں ایمان ہے. فلا وربک لا یؤمن حتی یحکمک فیما شجر بینہم، فلا وربک لا یؤمن، کوئی بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، یحکمک فیما شجر بینہم، جس معاملے میں اللہ کے رسول فیصلہ کر دے، جس معاملے کا اللہ کے رسول حکم دے دے اور اس کی پیروی نہ کی جائے، اس کو مانا نہ جائے، ان کو تسلیم نہ کیا جائے، تو وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. اب ذرا اپنی لائف میں دیکھ لیں، اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ آیا واقعی طور پر جو بات ہم نے دل سے اقرار کیا تھا یا زبان سے ادا کیا تھا کہ ہم نے متبع رسول ہیں، ہم اتباع رسول ہیں، ہم رسول کی فالوور ہیں، رسول کی اتباع کرتے ہیں، تو کیا یہ بات ہمارے عمل سے ثابت ہے؟ ہماری زندگی کے ہر کام سے اس بات کو ہم ثابت کر پاتے ہیں؟
نہیں. جب بات آتی ہے اتباع رسول کی، جب بات آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کرنے کی، تب ہماری اور آپ کی الگ فیصلے ہوتے ہیں، ہمارے اور آپ کے الگ حکم ہوتے ہیں. اس وقت پھر ہم اللہ کے رسول کے فیصلے کو سائیڈ کر دیتے ہیں. آپ کو مثال دوں، جس چیز کے لیے ہم یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، صرف ایک مثال، چھوٹی سی مثال، نماز کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. اس نماز کی مثال میں ہم کھڑے نہیں اترے ہیں، اتباع رسول پر نہیں ہے. دنیا کی دوسری چیزیں تو چھوڑ دیں، اللہ کے رسول کے مطابق ہم کون سی نماز ادا کرتے ہیں؟ کوئی ایک نماز بتا دیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، ان کے فیصلے پر ثابت قدمی اختیار کرتے ہوئے ہم نماز کی ادائیگی کرتے ہیں. نہیں ملے گا. ہماری نماز کی باری جب آتی ہے تو فلاں اماموں نے یہ کہا ہے، فلاں بزرگوں کا یہ قول ہے، فلاں عالم دین کا یہ فتویٰ ہے، تب عالم دین کے فتوے پر ہم چلتے ہیں، ائمہ کے اقوال پر چلتے ہیں، تب بزرگوں کے اقوال پر چلتے ہیں، بزرگوں کی کہانیوں پر چلتے ہیں. لیکن نماز، رسول کی نماز نہیں ادا کرتے. تو یہ اتباع رسول ہے، یہ متبع رسول ہے. ہم اور آپ اپنے آپ کو متبع رسول کہتے ہیں، جبکہ پتہ تو یہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی اتباع کرنا ہے. ہماری نماز ائمہ کی نماز ہوتی ہے، ہماری نماز بزرگوں کی نماز ہوتی ہے. اسی طریقے سے دیگر مسائل کو دیکھ لیجئے. میں نے یہ ٹاپک اتباع رسول اس لیے چھیڑی ہے کیونکہ آنے والا ایک مہینہ آ رہا ہے جسے رجب کے نام سے ہم جانیں گے. اس مہینے میں یہ اتباع رسول کی اس قدر دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اس قدر دھجیاں اڑائی جاتی ہیں کہ اللہ کی پناہ. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کامیاب شخص کی پہچان بتلائی ہے کہ کامیاب وہ ہے جس نے رسول کی اتباع کی، اور ناکام وہ شخص ہے جس نے رسول کی نافرمانی کی. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی کہ من آتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت کی، میری پیروی کی، میری اتباع کی، وہ جنت میں داخل ہوں گے. اور قرآن کریم اس بات کو واضح کرتا ہے، قرآن کریم اس بات کی ایکسپلین کرتا ہے، کہتا ہے فمن زحزح عن النار فقد فاز. جس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، یعنی جنت کے مستحق قرار دیا، وہی اصل میں کامیاب ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری پیروی کی، وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو اصل کامیاب تو وہ ہوئے جو اللہ کے رسول کی اتباع کی. ہماری ساری کامیابی اسی پر دار و مدار ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اتباع کے بجائے دنیا کے سارے لوگوں کی اتباع کرنے پر تلے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی اتباع ہمارے اندر نہیں ہے. اللہ کے رسول کی اتباع اس بات پہ بھی نہیں ہے. آج ہم جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کی اتباع تو یہ ہوتی کہ ہم اذان سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جاتے. اللہ کے رسول کی پیروی تو یہ ہوتی کہ اذان سے 10 منٹ پہلے آ کر ہم 4 رکعت کی سنت ادا کرتے، جتنی میسر ہوتی وہ نفل کے طور پر ہم ادا کرتے. لیکن ہم آپ اپنے عمل کو دیکھیں کہ اذان ہونے کے بعد خطبہ کا اختتام ہونے کو چلتا ہے، لیکن انسان کا پتہ نہیں، ایک مصلی کا پتہ نہیں. تو یہ ہم متبع رسول ہیں؟ اپنے ایمان کا جائزہ لیں. اگر ہم اس آیت کریمہ پر غور کریں جس کی ابھی میں نے تشریح کی ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. ہمیں اپنے ایمان کے تعلق سے غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس بیس کا ہے، ہمارے ایمان کی کیٹیگری کون سی ہے کہ اللہ کے رسول اس بات
کو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم جمعہ میں پہلے آیا کریں, خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہم مسجد میں قدم رکھیں, لیکن ہم خطبہ ختم ہونے کو ہوتا ہے تب ہم مسجد میں آتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, اگر ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت دونوں بنانا ہے, دونوں جگہ میں کامیابی حاصل کرنی ہے, تو ضروری اس بات کی ہے کہ ہم اتباع رسول کو لازمی پکڑے. اگر ہم نے اتباع رسول کو ٹھکرا دیا, اگر ہم نے اتباع رسول کو ویسے ہی ضائع کر دیا جیسے اور لوگوں کی باتوں کو ضائع کر دیتے ہیں, تو یاد رکھیے ہماری اور آپ کی کامیابی ہمیں نہیں ملنے والی. ہم دنیا کے اندر بھی ڈر ڈر کے ٹھوکرے کھائیں گے, دنیا کے اندر بھی ہم رسوا ہوں گے, ذلیل ہوں گے, اور آخرت میں رسوائی تو ہے ہی. اور اس کی مثال آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر مسلمان کس طریقے سے ذلیل ہیں, کس طریقے سے رسوا ہیں, کس طریقے سے آپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے. کبھی آپ کے مسجدوں میں حملہ کر کے, کبھی آپ کے اداروں پہ حملہ کر کے. ابھی آپ نیوز سن رہے ہوں گے, مجھ سے زیادہ بیٹر جانتے ہوں گے آپ لوگ. ابھی دلی کی ایک مسجد ہے جو کہ سالوں پرانی مسجد ہے, اس مسجد کے بارے میں افواہ بنایا گیا ہے, ہوا بنایا گیا ہے کہ ٹریفک جام کرتی ہے اور اس مسجد کو منتقل کر دیا جائے. یہ کس بنیاد پر ہو رہی ہے؟ یہ کس کی کمی کی بنیاد پر ہو رہی ہے؟ ہم نے غور کیا, جب اس مسجد کی بات آئی تو اکثر مسلمان چیخ پڑے کہ یہ غیر مسلم کی حکومت ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے, ہمیں ہندوستان میں جینے نہیں دیا جائے گا اس لیے ایسا ہو رہا ہے. کبھی اپنے گریبان میں تو جھانک کر دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہو رہا ہے. آپ کی مسجدوں پر کلام کیوں کی جا رہی ہے, آئے دن آپ کی مسجدیں منہدم کیوں کی جا رہی ہے, آپ کے ادارے پر ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے, آپ کے مدارس اسلامیہ پر دہشت گرد کا الزام کیوں ٹھہرایا جا رہا ہے. کبھی اپنے آپ پر تو جھانک کر دیکھ لیں. ہم نے جھانکنے کی کوشش نہیں کی, ہم دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں لیکن اپنے گریبان پر جھانکتے نہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے, اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب میرا بندہ میری اتباع چھوڑ دے گا, اللہ کے رسول کی اتباع چھوڑ دے گا, تو اللہ رب العالمین ان پر شیطان مسلط کر دے گا, اس کا دوست قرار دے گا شیطان کو. اور وہ شیطان جب مسلط ہو جائے گا تو ان کو ہر جگہ, ہر دروازے پہ, ہر قدم پر رسوائی اور ذلت ملے گی. تو یہ ہو رہا ہے. آج ہم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے, اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق نہیں چلتے, اتباع رسول ہم سے فقدان ہے, تو ظاہر سی بات ہے ہم ذلیل و رسوا ہوں گے, ہماری مسجدیں منہدم ہوں گی, ایک نہیں ہزاروں مسجدیں منہدم ہوں گی. آپ کو نشت و نابود کیا جائے گا, آپ کو ٹارگٹ کیا جائے گا, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ٹارگٹ بنایا ہے, ہم نے اپنی اصلیت کو بھولا ہے. میں ایک مثال دیتے چلوں, جو بھی اسکول لائن پہ پڑھے ہوں اس کو یہ واقعہ معلوم ہوگا, جسے ہم ہندی زبان میں کہیں تو رنگا سیار کے نام سے ہم جانتے ہوں گے. ایک لومڑی, ایک سیار کسی ناد میں گر جاتے ہیں جس میں کلر تھا, اور اس میں گرنے کے بعد وہ کیا ہوتا ہے, رنگ جاتا ہے, ان کی شکل جنگل کے شیر کی سی ہو جاتی ہے. وہ شیر کی جگہ پر آپ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو جنگل کا راجا سمجھنے لگتا ہے. لیکن جو فطرت ہوتی ہے وہ فطرت تو گواہی دے دیتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے, اس کی اصلیت کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے. جب جنگل میں کچھ دن تک تو حکومت چلائی انہوں نے, لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ جب لومڑیاں چیخی تو ان کی بھی فطرتاً لومڑیوں کی ایک
فطرت ہوتی ہے کہ ایک لومڑی چیخے گی تو جنگل میں جتنی بھی لومڑیاں ہیں وہ بیک وقت ایک ساتھ آواز بھریں گی. جیسی لومڑیاں آواز بھری ان کی بھی آواز نکل گئی سیم. تو پھر لومڑیاں دوڑ پڑے تو یہ اپنی اصلیت بدلنے کی وجہ سے نہ وہ شیر بن پایا اور نہ ہی لومڑی کے گروہ میں شامل ہو پایا. تو نہ ہی اپنے جو اپنی ذات کے تھے اس کے رہ پائے اور نہ ہی شیر بن پایا. تو یہ حالت ہماری ہے. نہ ہی ہم نے اسلام کو پہچان پایا اور نہ ہی ہم اسلام کے چلنے والے بن پائے, اسلام کو ماننے والے بن پائے, ہم مسلمان ہو کر رہ پائے اور نہ ہی ہم غیروں کی مشابہت کر کے غیروں میں شریک ہو پائے. یہ ہماری اور آپ کی وہ مثال بالکل فٹ آتی ہے. جو حالات ہماری ہیں بالکل فٹ آتی ہیں. ہندوستان میں جو مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں اس کی بیس وجہ یہی ہے کہ ہم نے بھائی چارگی کے نام پر جو کام انجام دیے, نہ ہی ہم اسلام کے رہ پائے, نہ ہی ہم حقیقی طور پر مسلمان رہ پائے اور نہ ہی ہم ان کو خوش کر پائے. ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو کبھی آپ دنیا کی خوشی کو حاصل نہیں کر سکتے. اور اللہ کی خوشی اسی بات پر ہے کہ آپ اللہ کی فرما برداری کریں. اللہ کی فرما برداری اسی بات پر ہے کہ آپ رسول کی اتباع کریں, کیونکہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. تو میرے بھائی اور دوستو, پورے خطبہ کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اتباع رسول کو لازمی پکڑیں. ہر معاملات میں, کھان پین, لین دین, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, حتیٰ کہ نماز, ہر چیز میں ہم اتباع رسول کو لازمی پکڑے. میں پھر سے آپ لوگوں کو ایک آگاہ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے وقت کو برباد نہ کریں. وقت جو ہے ایک قیمتی سرمایہ ہے. الوقت کا سیف, وقت جو ہے ایک تیز دھار تلوار کی مانند ہے. اگر آپ نے اس کو نہیں کاٹنے کی کوشش کی وہ آپ کو کاٹ دے گی. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو وقت ہمیں ملا ہے, جو غنیمت ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہے, اس غنیمت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کو اچھی جگہ یوز کیجئے, وقت کو اچھی طور پر بتائیے تاکہ ہم آپ دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو سکیں. ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, 20 سے 25 منٹ یہاں بیٹھتے ہیں. اگر ہماری نماز سنت رسول کے مطابق نہیں ہوئی تو یہ 20 سے 25 منٹ میرا ضائع ہے, بیکار ہے, کوئی فائدے کا نہیں. تو فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے جب ہم آتے ہیں نماز میں تو سنت رسول کے مطابق نماز پڑھیں. جمعے کے دن کا معاملہ ہے, جمعے کے دن کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر اذان سے پہلے نہیں آتے تو ہمارے رجسٹر میں ہمارا نام درج نہیں ہوتا, تو پھر ہمارا آنا یا نہ آنا بیکار ہے. کلاس میں آپ اٹینڈنس دیں, آپ کے ٹیچر اٹینڈنس نہ لگائے تو آپ کلاس میں حاضر ہو یا نہ ہو آپ کی پرسنٹیج کٹ جاتا ہے. آپ کو جہاں 70% کی ضرورت تھی آگے بڑھنے کے لیے آپ کی 65% ہو جاتا ہے. آپ کو پھر اسی کلاس میں پڑھنا پڑتا ہے, اسی سال کو دہرانا پڑتا ہے, تو بیکار ہو گیا. گرچہ آپ کلاس میں تھے, آپ نے ایگزام میں اچھا نمبر لایا, لیکن معاملہ کیا ہوا؟ آپ کے اٹینڈنس نہیں تھی. آپ کلاس میں جسمانی طور پر حاضر تھے لیکن آپ کے رجسٹر میں آپ کا اٹینڈنس نہیں تھا, اس لیے آپ کے پرسنٹیج کم ہو گیا. آپ مسجد میں تو آئے ہیں, نماز کی 2 رکعت تو ادا کر لیے امام کے پیچھے, لیکن آپ کے رجسٹر میں آپ کا نام نہیں ہے. فائدہ کیا ہوا؟ تو میرے بھائیو, گزارش اپیل یہ ہے کہ آپ اذان سے پہلے آنے کی کوشش کریں. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں 12:50 پہ اذان ہو جاتی ہے, آپ 40 منٹ پہ 35 منٹ میں مسجد کی انٹری کر لیں تو آپ جو یہ 20 منٹ یہاں پہ بتاتے ہیں یہ آپ کے لیے فائدے مند ثابت ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے.
اللہ رب العالمین ہمیں پانچوں نماز کی پابندی عطا کرے، پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔